ناظرین، اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز کروں، آج بڑی لمبی رپورٹ ہے۔ میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ یہ پروگرام پورا دیکھیں، اینڈ تک دیکھیں، اور اس میں جو پوری تفصیل میں نے پیش کی آپ کے سامنے، براس کی رپورٹ جو آئی ہے اس پوری تفصیل کو آپ سنیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی، اور اگر آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے۔ چلیے پھر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ میں ہوں ڈاکٹر امجد مرزا۔ ناظرین، 10 اگست سے 15 اگست تک بلوچستان میں براس، جو بلوچ راجی آجوئی سنگر ہے، انہوں نے کل 71 حملے کیے، جس میں کم سے کم 24 پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور فوجیوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ اس حوالے سے آپ کو میں تفصیل بیان کر دوں کہ حملوں کے دوران فوج کے سپلائی پوائنٹس، مواصلاتی نیٹ ورک اور ڈیتھ سکواڈ کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں ریاست کے 5 ایجنٹ بھی ہلاک کیے گئے۔ بلوچ سرمچاروں نے کئی مقامات پر رکاوٹیں بھی کھڑی کیں، کئی سرکاری عمارتوں اور پولیس اسٹیشنوں کا کنٹرول سنبھالا، جن میں بسیمہ کا فوجی کیمپ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ واشک میں قائم فوجی ہیڈ کوارٹر پر بھی حملہ کیا گیا۔ دریں اثنا پاکستانی فوج کی مدد کے لیے آنے والے فوجی قافلے پر گھات لگا کر حملے بھی کیے گئے، جن میں کیپٹن آصف سمیت 13 فوجی ہلاک اور 11 زخمی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ مزدہ گاڑی کو آگ لگا کر حملے میں فوج کی ایک بکتر بند گاڑی کو بھی تباہ کیا گیا۔ دیگر اسکواڈ یعنی براس کے دیگر دستوں نے کئی مقامات پر لیویز تھانوں پر قبضے کر کے وہاں موجود اہلکاروں کو گرفتار کیا، ان کا اسلحہ ضبط کیا اور بعد میں تھانوں اور گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ بلوچ سرمچاروں نے نادرہ آفس اور جوڈیشل کمپلیکس کو بھی آگ لگائی اور ایک بینک کو بھی نقصان پہنچایا۔ براس کے ایک دوسرے اسکواڈ نے ریاستی فوج کے ایجنٹس عبدالواحد، عیسیٰ زئی، فضل کریم اور حاجی اقبال کے ٹھکانوں پر بھی حملہ کیا، لیکن تینوں ایجنٹ زخمی حالت میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم بلوچ سرمچاروں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اسلحہ ضبط کر لیا ہے اور عیسیٰ زئی کے ٹھکانے پر موجود گاڑیاں اور موٹر سائیکلوں کو آگ لگا دی ہے۔ ناظرین، براس نے نیو ٹاؤن گوادر میں پاکستانی فوج کی ایک گاڑی پر IED سے حملہ کیا۔ اس حملے میں 2 پاکستانی فوجی مارے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ 4 زخمی اور ایک گاڑی تباہ۔ مستونگ میں دست کے مقام پر جعفر ایکسپریس جو کوئٹہ سے راولپنڈی جا رہی تھی، اسے بھی IED سے براس کے سرمچاروں نے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ریل گاڑی کی کم سے کم 6 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ بلوچ سرمچاروں نے ڈپٹی کمشنر کے دفتر پر مستونگ شہر میں ہینڈ گرنیڈ سے حملہ کیا اور کئی گھنٹوں تک مستونگ اور کھڑکوچا پر ناکہ بندی لگا کر چیکنگ بھی کی۔ اسی طرح مستونگ تحصیل کھڑکوچا میں پاکستانی فوجی کیمپ پر بمباری بھی کی۔ یہ بمباری سرمچاروں نے گرنیڈ لانچرز سے کی۔ 15 اگست کو ایک حملے میں بلوچ سرمچاروں نے کنڈ عمرانی کھڑکوچا مستونگ میں ڈیتھ سکواڈ کے کلیدی کردار شکیل شہوانی کے ٹھکانے پر حملہ کیا اور ریڈ کے دوران شکیل شہوانی فرار ہوتے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ بلوچ سرمچار جن کا تعلق براس سے بتایا جاتا ہے، انہوں نے پاکستانی فوج اور کسٹم حکام پر اس وقت حملہ کیا جب وہ کار والوں سے اور جو ٹریفک میں لوگ ہوتے ہیں، ٹرک وغیرہ، اور ان سے بھتہ لے رہے تھے۔ دشت میں عمر دور کے مقام پر سرمچاروں نے پاکستانی فورسز پر راکٹوں سے حملہ کیا اور بھاری ہتھیاروں سے ان پر اٹیک کیا۔ اس میں پاکستانی فوج کی جوابی فائرنگ سے ان کا اپنا ڈرائیور ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ کوئٹہ میں سریاب لنک روڈ پر براس نے IED ریموٹ کنٹرول سے پولیس کی گاڑی کو نشانہ بنایا، جس میں جانی اور مالی نقصان کی اطلاع ہے۔ سرمچاروں نے پولیس کے ایگل سکواڈ کے اہلکاروں پر کلی زرین میں سبی روڈ پر ہینڈ گرنیڈ سے حملہ کر کے 2 اہلکار زخمی بھی کیے۔ اسی طرح کوئٹہ میں اریگیشن آفس پر تعینات پولیس اہلکاروں پر دستی بم سے حملہ کیا گیا۔ بلوچ سرمچاروں نے ملٹری انٹیلیجنس کے ایک ایجنٹ کو کوئٹہ میں
ولی جت کے مقام پر نشانہ بنا کر ہلاک کیا۔ سبی میں گرلز کالج کے نزدیک پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کر کے بلوچ سرمچاروں نے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ انسپیکٹر ASI محمد افضل کو زخمی کر دیا۔ یہ حملہ دستی بم سے کیا گیا تھا۔ صوبت پور میں پولیس پوسٹ پر حملہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ نصیر آباد میں میر حسن برج پر قائم پاکستانی فوجی چوکی کو نشانہ بنایا گیا، جس میں پاکستانی فوج کو بھاری جانی نقصان کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ڈیرہ اعلیٰ یار میں دستی بم حملے میں ISI کے ایجنٹس کو نشانہ بنایا گیا، 2 ایجنٹس زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ اسی طرح جھلمکسی گوادر میں پاکستانی فوج پر حملے کیے گئے۔ ڈیرہ بھگٹی میں خاتان برج پر قائم پاکستانی فوجی چوکی پر حملہ ہوا۔ حملہ میں فائرنگ اور گرنیڈ لانچرز کو استعمال کر کے شیلنگ کی گئی۔ صادق آباد میں دھماکہ کر کے گیس پائپ لائن کو تباہ کیا گیا۔ اسی طرح براس کے سرمچاروں نے ڈالبدین ہائی وے پر ناکہ لگا کر بزر گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ 14 اگست کی رات پنجگور سٹی میں کلمہ چوک پر قائم فوجی چوکی پر متعدد شیل داغے گئے۔ خیر آباد تربت میں پاکستانی فوج پر کے کیمپ پر حملہ کیا گیا۔ بلیدہ میں سرمچاروں نے بلیدہ بازار میں گشت کیا اور زندان میں فوجی کیمپ پر حملہ کیا۔ اسی طرح گلی کے علاقے میں فوجی کیمپ پر حملہ کیا، جس میں کئی فوجی ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ شادیم زمران میں فوج کے مین کیمپ پر حملہ کیا گیا ہے۔ یہ حملہ دونوں طرف سے کیا گیا، مطلب ہے کیمپ کے 2 اطراف سے کیا گیا۔ اس موقع پر 2 پاکستانی فوجیوں کے ہلاک ہونے کے دعویٰ کیا گیا ہے۔ اسی طرح تگران میں گشترادان میں راشن لے جانے والی 2 فوجی گاڑیوں کو آگ لگا کر تباہ کیا گیا ہے۔ 10 اگست کو مند میں سورو اور ماہر میں 2 فوجی کیمپوں پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا۔ یہاں بھی 2 فوجیوں کے ہلاک ہونے اور کئی کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ 11 اگست کو نصیر آباد میں ہائی وے پر ناکہ لگایا گیا اور نزدیکی جو فوجی کیمپ تھا اس پر بھی حملہ کیا گیا۔ 10 اگست کو دلکیک زمران میں فوجی چوکی پر حملہ کیا گیا اور ایک سرویلنس ڈرون مارا گرایا۔ 11 اگست کو 2 مختلف حملوں میں مند سورو میں پاکستانی فوج کے کیمپ اور ملٹری انٹیلیجنس آفس پر حملہ کیا گیا اور سڑک پر ناکہ لگایا گیا جو کئی گھنٹے تک جاری رہا۔ اسی طرح 11 اگست کو سرمچاروں نے گومازئی میں پاکستانی فوجی کیمپ پر 2 اطراف سے حملہ کیا جو آدھے گھنٹے تک جاری رہا اور اس میں راکٹ لانچر اور جدید ہتھیار استعمال کیے گئے۔ اس دوران جاسوسی کے لیے لگائے گئے کیمرے بھی تباہ کیے گئے۔ حملے کے دوران فوج نے کوڈ کاپٹر استعمال کیا، لیکن اسے سرمچاروں نے مار گرایا۔ فوج نے دوسرا کاپٹر بھیجا اور مارٹر گولے برسائے، جس سے ایک ننھا بچہ محمد ولد عبدالغفور شہید ہو گیا۔ کیچ میں ناظرین 12 اگست کو خوشاب بل ڈیم پر قائم فوجی چوکی پر حملہ کیا گیا۔ مند میں مالا چاٹ میں فوجی کیمپ پر حملہ کیا گیا۔ 13 اگست کو میر آباد تمپ میں پاکستانی فوجی چوکی پر حملہ کیا گیا۔ ڈانڈر کیچ میں پاکستانی فوج کے مین کیمپ پر حملہ کیا گیا، جس میں کئی اطراف سے راکٹ داغے گئے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ 14 اگست کو کالاہو اور ہیرآباد تمپ میں فوجی چوکیوں پر حملے کیے گئے۔ 14 اگست کو ملانت میں قائم پاکستانی فوجی کیمپ پر 2 اطراف سے حملہ کیا گیا۔ کیمپ پر 10 سے زیادہ راکٹ داغے گئے، جن میں کم سے کم 3 فوجی ہلاک اور کئی زخمی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اسی طرح 14 اگست کو مند میں لبنان میں فوجی چوکی پر حملہ کیا گیا۔ یہاں بلوچ آباد اور لبنان میں کئی گھنٹوں تک سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور بلوچ سرمچاروں نے گشت کیا، جس دوران بلوچ سرمچار مقامی آبادی سے خطاب بھی کرتے رہے۔ گورکوپ میں فوجی کیمپ پر جدید بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا۔ 10 اگست کو جھاؤ میں شام کے وقت مین روڈ پر قائم لیویز چیک پوسٹ پر قبضہ کیا گیا اور اسے آگ لگا دی گئی۔ جھاؤ میں نوندرا علاقے میں صدر ہوٹل میں قائم پاکستانی فوجی چوکی پر حملہ کیا گیا۔
اس دوران پاکستانی فوج کا ایک کوڈ کاپٹر مار گرایا گیا۔ اسی طرح جھاؤ میں سیدھ کے علاقے میں کراچی عوران مین ہائی وے پر 4 گھنٹے تک بلوچ سرمچاروں نے ناکہ لگا کر سنیپ چیکنگ کی۔ جھاؤ میں مجید پیر لیویز چیک پوسٹ پر قبضہ کیا گیا اور اسلحہ ضبط کرنے کے بعد چیک پوسٹ کو آگ لگا دی گئی۔ 11 اگست کو عوران کے علاقے نازوئی چھاردائی جھوپ بندی میں قائم فوجی چوکی تباہ کر دی گئی اور جاسوسی کے کیمرہ بھی تباہ کر دیے گئے۔ اسی طرح 11 اگست کو دروکوچا میں فوجی کیمپ پر 2 اطراف سے حملہ کیا گیا۔ مشقے میں سرمچاروں نے BM-12 راکٹوں سے گجر میں قائم فوجی کیمپ پر حملہ کیا گیا، جبکہ میانی کلات میں ایک فوجی اور فوجی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا۔ جھاؤ میں کچھ کے علاقے میں فوجی کیمپ پر حملہ کیا گیا، جبکہ ایک اور حملہ نوندرا میں کیا گیا جہاں موبائل ٹاور کو فائرنگ کر کے تباہ کر دیا گیا۔ بلوچ سرمچاروں نے عوران میں زران کولی پیراندار میں فوجی چوکی پر حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ 14 اگست کو عوران کے علاقے جھاکروں میں بھی فوجی چوکی پر حملہ کیا گیا۔ 13 اگست کو رخشاں کے علاقے گورگی میں فوجی چوکی پر حملہ کیا گیا۔ 13 اگست کو ہی عوران کے علاقے تیر تیج میں جاسوسی کے لیے لگائے گئے یو فون کا موبائل ٹاور جو ہے اور اس کی مشینری کو آگ لگا کر مکمل تباہ کیا گیا۔ 14 اگست کو سنائپر حملے میں جھاؤ کے فوجی کیمپ میں سیکیورٹی پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا جس میں ایک فوجی ہلاک ہوا۔ اسی طرح 14 اگست کو جھاؤ میں دلیجی میں فوجی کیمپ پر حملہ کیا گیا۔ 14 اگست کو بنکی مشقے میں 1 گھنٹے تک پاکستانی فوجی چوکی پر حملہ کیا گیا۔ 11 اگست کو 2 ایجنٹس رحمت اللہ جاتک اور منور جاتک کو زہری میں موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ خاران ریڈ زون میں ڈپٹی کمشنر آفس پر دستی بم حملہ کیا گیا۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب ڈپٹی کمشنر آفس کے اندر 14 اگست کے حوالے سے تقریب منعقد کی جا رہی تھی۔ ہوب شہر میں عدالت روڈ پر ایک سٹال پر حملہ کیا گیا جہاں 14 اگست کے حوالے سے پاکستانی جھنڈے فروخت ہو رہے تھے۔ یہاں ایک ایجنٹ ہلاک جبکہ دوسرا زخمی ہوا۔ ہوب بائی پاس پر پاکستانی ایجنٹ کو نشانہ بنایا گیا جس میں وہ زخمی ہو گیا۔ یہ ایجنٹ بائی پاس پر پنچر لگانے والی دکان کے مالک کا بہروپ دھارے تھا۔ 11 اگست کو گجرو کور جھاؤ میں سرمچاروں اور ڈیتھ اسکواڈ کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ ان تمام حملوں کی ذمہ داری جو ہے وہ براس نے قبول کی ہے اور یہ جو خبر جاری ہوئی ہے یہ بلوچ خان ترجمان براس کے نام سے جاری ہوئی ہے۔ ناظرین، ان خبروں کا آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ جو میڈیا پہ چیزیں نہیں دکھائی جا رہی ان کو آپ کے ساتھ شیئر کر کے زمینی حقائق آپ تک پہنچائے جائے۔ بہرحال 10 سے 15 اگست تک جو براس نے حملے کیے ہیں یہ واضح کرتے ہیں کہ بلوچ عسکری تنظیمیں جو اس وقت براس جو ایک یونائٹڈ فرنٹ ہے تمام بلوچ عسکری تنظیموں کا، یہ نہایت ہی فعال ہے اور ویل ٹرینڈ ہیں اور ان کے پاس جدید اسلحہ اور ہتھیار بھی ہیں اور پاکستانی فوج لگتا یہی ہے کہ ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت یا اسٹریٹجی نہیں رکھتی۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔